السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج بڑا ایک اہم دن ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ وزیر اعظم صاحب نے اسمبلیاں ڈیزالو کر دی ہیں اور نئے الیکشن کا اعلان بھی کر دیا ہے، 90 دنوں میں ہوگا، اور کیئر ٹیکر کے لیے شہباز شریف صاحب کو خط بھی وہ بھیجنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، لکھ لیا گیا ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے۔ سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے اپوزیشن، خاص طور پر پیپلز پارٹی۔ تو ایک بڑی بات جو انہونی ہمیشہ سے ہوتی ہے، اتوار والے دن سپریم کورٹ کے دروازے کھل گئے ہیں، کیونکہ جو اپلیکنٹ ہیں وہ مسلم لیگ نواز شریف خاندان ہے۔ اس پر آج بات کریں گے کہ یہ جو دروازے ہیں عدالتوں کے، یہ صرف انہی کے لیے کھلتے ہیں، غریب آدمی ہو یا کوئی اور ہو اس کے لیے کبھی نہیں کھلتے۔ جو پنجاب کے گورنر ہیں چودھری سرور، سابق گورنر، ان کو کیوں ہٹایا گیا، کیا چیز ان کی پکڑی گئی، کیا وہ کر رہے تھے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ وزیر اعظم صاحب تیار ہیں بالکل، ان کے جو قریبی ساتھی ہیں جو بتا رہے ہیں کہ وہ بالکل تہیہ کر کے بیٹھے ہیں کہ میں یہ جو کٹھ پتلی ہیں جو اس وقت امریکہ کی مدد سے آ رہے ہیں اور حکمرانی اس لیے کرنا چاہتے ہیں، بیٹھنا اس لیے چاہتے ہیں اقتدار میں آ کے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو تبدیل کر دیں اور پھر امریکہ کے قدموں میں ڈال دیں ہر شے، وہ تہیہ کر کے بیٹھے ہیں کہ میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ پاکستان کے عوام وہ کہتے ہیں میرے ساتھ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میری اگر جان بھی چلی جائے تو میں اس سے بالکل بھی نہیں پیچھے ہٹوں گا۔ یہ جو سارے سوال ہیں ان پر ہم بات کریں گے، اور بہت سارے وکلاء کا یہ کہنا ہے کہ جو سپیکر صاحب کی جو رولنگ ہے اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے، وہ پروٹیکٹڈ ہے آئین میں، کیونکہ سپریم ادارہ ہے پاکستان کی پارلیمنٹ۔ اور جو اس حوالے سے میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا کہ سپریم کورٹ کل ہی اظہر صدیق صاحب کی پٹیشن کو واپس کر چکی ہے 6 اعتراض لگا کے کہ یہ جو عدم اعتماد پر ووٹنگ ہے ہم اسے نہیں روک سکتے، کیونکہ جو ایوان کی کارروائی ہے اس کو ہم نہیں روک سکتے۔ اب آج اتوار تھا اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک نوٹ لکھا۔ ہمیشہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کس کے ساتھ ہیں، کس کو ریلیف دیتے رہے ہیں، میں کچھ نہیں اس میں کہنا چاہتا، آپ لوگ جو اخبارات پڑھتے ہیں ان کو سب کو پتہ ہے۔ انہوں نے رپورٹڈلی ایک کوئی لیٹر لکھا چیف صاحب کو، اور چیف جسٹس صاحب کو انہوں نے نوٹس لے لیا، اور پہلے گھر پہ خبریں آئی ہیں کہ صلاح مشورہ ہوا ہے، پھر اس کے بعد عملہ آ گیا ہے، اب ایک لارجر بینچ، اور عام طور پر یہ اس وقت تاثر یہ ہے کہ اگر اتوار والے دن اگر کورٹ کو لگایا گیا ہے تو پھر کوئی ہو سکتا ہے کوئی شارٹ آرڈر بھی آنے والا ہو، ایک پاسبلٹی ہے۔ تو یہ اس طرح کے جو آرڈر ہیں وہ سارے شریف خاندان کو کیوں فیور کرتے ہیں؟ لیکن بہرحال وزیر اعظم صاحب کا اپنے ساتھیوں کو یہ کہنا ہے کہ میں نے اس پورے نظام کو ایکسپوز کر دیا اور میں نے الیکشن پہ جانے کی بات کی ہے۔ یہ لوگ کیوں گھبراتے ہیں عوام کے پاس جانے سے، کیوں وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، وزیر اعظم بن کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کاٹنا چاہتے ہیں، جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے دھاندلی روکنے کے لیے اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، امریکہ کی خواہش پر پاکستان کو انڈیا کے قدموں میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ان کو کیا اتنی زیادہ جلدی ہے کہ یہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، وزراء اعلیٰ بننا چاہتے ہیں؟ آئے عوام کے پاس الیکشن میں، اگر جیتتے ہیں مینڈیٹ، پھر بھی سارا چہرہ ان کا دیکھنے کے بعد عوام ان کو ووٹ دیتے ہیں تو پاکستان کے آئین کے مطابق پھر یہ بن جائیں، آ کے وزیر اعظم بن جائیں۔ لیکن اس طرح چور دروازوں سے امریکہ کا پیسہ خرچ کر کے سارے اکٹھے ہو کے، اور تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کے، اس طرح تو میں آخری دم تک، آخری سانس تک، جب تک میرے جسم میں خون ہے، میں ان کے ساتھ لڑتا رہوں گا۔ اب ایک اور بھی آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک سوال کا جواب دیا۔ ویسے نارملی میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کبھی رسپانس کرتے ہی نہیں ہے، نہ ان کا عملہ رسپانس کرتا ہے، آپ لاکھ ان کو ویڈیو پیغام، ویڈیو میسیجز کریں، وہ کبھی نہیں بات ہوتی۔ لیکن جیو کو آج انہوں نے جواب دیا۔ شیخ رشید صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہی، اور اسلام آباد میں سب کو پتہ ہے، اور وہ قابل اعتماد عسکری ذرائع سے وسیم بادامی بھی یہ خبریں دے چکا ہے، پھر ڈیفنس کورسپونڈنٹس بھی قابل اعتماد عسکری ذرائع سے بتا چکے ہیں کہ جو آپشنز ڈسکس ہو رہی تھیں 3 کہ استعفیٰ، عدم اعتماد یا الیکشنز، وہ بڑوں نے، جو طاقتور لوگ ہیں، انہوں نے اپوزیشن اور حکومت کے بیچ میں پل کا کردار ادا کیا اس حوالے سے، اور تب بھی وزیر اعظم صاحب نے ان کو یہ بول دیا تھا
کہ الیکشن کی آپشن جو ہے نا وہ بہتر ہے اور وہ اس پر تیار ہیں، لیکن اپوزیشن الیکشن میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ حکومت میں آنا چاہتے ہیں، آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ جا کے سائن کچھ مزید، اور امریکہ کی کچھ پالیسیز ہیں، ان کے کچھ ایشوز ہیں یوکرین کے حوالے سے، اور یہاں پر اس خطے کے حوالے سے انہیں کچھ چاہیے، اسپیس چاہیے، اڈے بھی چاہیے انہیں، جو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ بالکل میں اس حوالے سے کچھ نہیں آپ کو دوں گا، ایبسلیوٹلی ناٹ، تو وہ حکومت میں آنا چاہتے ہیں۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو الیکشن میں جانے کا وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کیا جب عدم اعتماد کو ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دے کے خلاف قانون، خلاف ضابطہ اور اس کے پیچھے ایک سازش قرار دیا کہ جو لوگ لے کے آئے ہیں ان کی لائلٹی کے حوالے سے اب سوالات ہیں، کیونکہ وہ سارا مواد آ گیا ہے جس میں امریکہ نے دھمکی دی اور امریکہ ان کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے، یہ امریکہ کے بہاف پر کام کر رہے ہیں، تو اس لیے اس وقت عدم اعتماد جو ہے وہ شاید قانونی اور آئینی نہیں ہے۔ تو یہ سب کچھ یہ سارا آیا سامنے، اور اب سوال یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ پھر ان کو دے دے گا اقتدار، واپس دے دے گا اقتدار، اور یہ جو سارا ملبہ ہے یہ سپریم کورٹ اس کو تحقیقات کون کرے گا کہ یہ جو ایک آفیشیل لیٹر ہے اس کی کیا حیثیت ہے جو سفیر نے وہاں سے بھیجا، جس میٹنگ کے منٹ موجود ہیں، جو امریکہ نے دھمکی دی اور پاکستان کی فوج کے سربراہان کو بھی پتہ ہے اس کا، کیونکہ ملٹری اٹیچی بھی موجود تھا اس میٹنگ میں، تو وہ ایویڈنس سامنے دیکھے بغیر سپریم کورٹ کو فیصلہ کر دے گی؟ کیا ایک شارٹ آرڈر کے ذریعے جو ڈپٹی اسپیکر ہے ان کی رولنگ کو خلاف قانون قرار دے دیا جائے گا، اور جو عوام کا جو حق ہے اپنے نمائندے چننے کا ان سے واپس لے لیا جائے گا، اور انہیں کہا جائے گا کہ نہیں ابھی آپ بیٹھیں، اور ابھی تو یہی لوگ جو ہو کے آئے ہیں وہاں سے اور جن کے پیچھے امریکہ کہتا ہے کہ انہوں کو بناؤ، ہم سب مل کے انہیں کو دوبارہ اقتدار دیں گے۔ یعنی آپ مجھے بتائیں دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ ایک شخص اس کے اوپر چارجز ہیں، شہباز شریف ملزم ہے نیب کا، فیک وہ جو اکاؤنٹ کیسز میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہیں، مقصود، چپڑاسی اور وہ سارے، وہ وزیر اعظم ہوگا، اور جو حمزہ شہباز جو ملزم ہے کئی کھاتوں میں، کئی کیسز میں، وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہوگا۔ اور یہ جمہوریت کی خدمت ہے، یہ پاکستان اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا؟ ایک بڑا سوال ہے، یہ اس پر بات ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں نہیں اس پر کوئی کروں گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میں کہہ رہا تھا کبھی جواب نہیں دیتے، آج انہوں نے کہہ دیا، جو شیخ رشید نے بات کی تھی جیو سے بات کرتے ہوئے، جیو کلیم کرتا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ویری سگنیفیکنٹ، ویری سگنیفیکنٹ، ویری انٹرسٹنگ ڈیز۔ اور ایک اسمبلی میں بھی بیٹھ گیا یاز صادق صاحب اسپیکر کی چیئر پہ جا کے، اور ایک وہاں پر کارروائی کر دی، اور اس وقت کہہ دیا کہ جی یہ وزیر اعظم نہیں ہے عمران خان، اور بتیاں جلتی رہی اسمبلی کی، وہاں پر عملہ موجود رہا۔ بہت ایسا کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، لیکن ایک کریڈٹ جاتا ہے خان کو کہ ہی ہیز ایکسپوزڈ ایوری ون، ہر بندے کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا ہے۔ وہ گورنر کا میں نے آپ کو بتایا تھا پنجاب کے چودھری سرور صاحب، وہ بندے تحریک انصاف کے پکڑ کے علیم خان کو دے رہے تھے جو ان سارے چوچوں کو بند کر کے مسلم لیگ نواز کے کیمپ میں لے جا رہا تھا، حمزہ شہباز کو دے رہا تھا۔ یہ گورنر صاحب یورپ میں یہ رپورٹڈلی یہ بات انہوں نے کی، اور یورپ کے وہ تربیت یافتہ ہیں، بڑی قانونی سیاست کر کے آئے ہیں، اصول کی سیاست کر کے، وہاں سے ہر چہرے کو، ہر شے کو ایکسپوز عمران خان نے کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سنڈے والے دن پھر دوبارہ صرف شریفوں کو آج انصاف ملتا ہے؟ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔